عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہوں، پہلی خواہش کی پیروی اور دوسری لمبی امیدیں۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امیدوں کا شکار ہے۔ خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس تکلیف کے بعد جنت نہیں ملنے والی وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ انسان کی پہچان ادب سے ہوتی ہے، علم سے نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا پر وہ ادب سے محروم تھا۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا بھی مت کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے، دنیا بنانے والا نہیں۔ زندگی میں ایک ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کا ذکر انسان کے تذکرے کا محتاج نہیں، مگر انسان اپنی روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ کے ذکر کا محتاج تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یاد رکھیے، فرض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ طلب کرنا بندے کا کام ہے، طلب کرتے رہو۔ زندگی کسی کے لیے بھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر حالات سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اپنے قیمتی وقت کے کچھ لمحے کسی کو دے دینا، کسی کی سن لینا، کسی کی آنکھ سے آنسو چن لینا، کسی کے زخموں پر نرم لہجے میں مرہم رکھ دینا، بنا کسی غرض کے، بنا کسی مطلب کے، بنا کسی رشتے کے، بنا کسی تعلق کے، یہ ایک زندہ دل ہونے کا احساس ہے۔ جس دن ہم یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں بلکہ اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو اس دن بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے۔ دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب ہو جاتی ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ سب کچھ جان کر بھی تم چپ کیسے رہ سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا بھی گر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم خود کو بچانے کے لیے اپنے رشتوں میں بہت زہر گھول دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں
ان کی قیمت نہیں مل پاتی۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ خاموشی اتنی گہری ہونا چاہیے کہ بے ادبیوں کی چیخ نکل جائے۔ خود کو نفس کی تربیت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں جو آپ کو دوسروں سے بری لگتی ہے۔ سب سے بہادر دل وہ ہے جو درد ہونے پر بھی اللہ کے قریب رہتا ہے۔ جب آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو ایسی مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کو اسے پکارنا پڑتا ہے، اور یہ آپ کے اپنے اچھے کے لیے ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھو، کیونکہ اس میں ایسی طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے نصیب کو بھی بدل دیتی ہے۔ دوسروں کو اتنی ہی جلدی معاف کر دو جتنی جلدی آپ امید کرتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکال لے گا اور وہ ایسی نعمتوں سے نوازے گا جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو سچی خوشی نہیں دے سکتا، اور جو کوئی اپنا سارا بھروسہ اللہ پر رکھے تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ سب سے امیر وہ ہے جو لالچ کا قیدی نہیں۔ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخ نکل جائے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں، یا ضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور اگر تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ حسد کا جذبہ احسان کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص
اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے مت ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ دوستی کی زینت ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب دوست تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ اچھی باتیں اور سچے دل ہر کسی کے سمجھ نہیں آتے، وہ مسکرا کے سارے درد ٹال دیتا ہے۔ کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے، برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نہیں نظر آتے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ کمیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کی آتی ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنی مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے میں اپنوں کا رویا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا نہ ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ کچھ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ کسی کو دکھ نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھ رہے ہیں یا نہیں۔ کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آواز سے آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو باہر سے خاموشی ہو جاتی ہے۔ حق اور سچ کے راستے میں چلنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ راستے میں کہیں بھیڑ نہیں ہوتی۔ بدلتے تو صرف انسان ہیں، وقت تو ایک بہانہ ہے۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔
دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ انسان صرف اپنا سگا ہوتا ہے، اسے درد صرف اپنا ہی محسوس ہوتا ہے۔ ہمارا فوکس دوسروں کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان دے کر سبق دیتی ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر کی طرح ہوتا۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اسے منانے کے لیے۔ ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ زندگی کی شق حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے۔ اختلافات کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ لحاظ عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تہذیب۔ تنہا رہ لے مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ زبان سبھی کے پاس ہے مگر لحاظ کسی کسی کے پاس۔